اللہ تعالیٰ کا ذکر اثر ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور نتائج اس وقت مرتب ہوتے ہیں کہ جب دو چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک کثرت ذکر، اگر آدمی تھوڑا ذکر کرے ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو اطمینان قلب ہے، سکون ہے، جو اس کے نتائج ہے، وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر 10 من یا 4 من دیگ ہے، 4 من، 10 من، 5 من بڑا دیگ ہے، اس کو آپ نے اس کو پانی سے بھر دیا ہے اور اس کے نیچے موم بتی آپ نے لگا دی۔ موم بتی آگ ہے، گرمی کرتا ہے اور انگلی کو جلاتا بھی ہے، لیکن دیگ کو نہیں گرم کرے گا۔ دیگ پر اس کا نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ اس دیگ کے ابلنے کے لیے ایک خاص مقدار میں آگ ہونا ضروری ہے، اور اس دیگ کو بھی ایک خاص فاصلے پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ دیگ کو مینارے پر ٹھانک دیا جائے اور اسی مقدار کے آگ کو نیچے زمین پر جلایا جائے پھر بھی گرم نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر ادھر جائے گا۔ تو خاص مقدار میں تسلسل کے ساتھ ہو تب فائدہ ہوگا اس کا۔ دوسری چیز گناہوں سے توبہ۔ ثواب ذکر کا بہرحال ملتا ہے، آپ اللہ کہیں گے ثواب آپ کو ملے گا، گناہ کا آپ کو گناہ لکھ دیا جائے گا، لیکن جو تمہاری زندگی پر جو اثرات ہے، جو تمہارے دل کو سکون پہنچائے، ٹھنڈک پہنچائے، اس کے لیے اور جو آپ کو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو جائے آخرت کے لحاظ سے، تو اس کے لیے توبہ ایسی بھی انسان ضروری ہے کہ توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر آپ نے تو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کا ثواب کے ہوتے ہوئے وہ تمہارا جو ذکر ہے وہ دل کی گناہوں کی زنگ کی وجہ سے اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ رک جائے گی، وہ اس کی کرن نہیں پہنچ جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار ہم قصور جا رہے تھے، وہاں اجتماع تھا، میرے ساتھ ایک پشاور کا ساتھی تھا اور ایک ہمارے مولانا قاری حافظ الحق صاحب تھے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ایک میرا بھتیجا تھا۔ گاڑی راستے میں رک گئی، جا نہیں رہی تھی۔ ہم نے بڑے دھکے شکے لگائے اور انجن کو ادھر ادھر کیا، لیکن وہ گاڑی چل نہیں رہی تھی، وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ چالو نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ یا پاؤ کے بعد، ہمیں میں سے ایک آدمی کو سوچ آیا، خیال آیا، فکر ہوئی اس کی۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹری کرنٹ کو پاس نہیں کرتا، جس سے چالو ہو جائے گاڑی، چالو ہو جائے، اس کو کرنٹ نہیں ملتا۔ پھر کیا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ترتیب ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ جو کہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ٹرمینل کیا ہے، وہ بھی مضبوط تھا، لیکن جب ہم نے اس کو کھولا تو ٹرمینل کی وہ جو بیٹری کا جو ٹرمینل ہوتا ہے، وہ جو نہیں اوپر وہ تھا جس پر وہ لگتا ہے، وہ اس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ تو بیٹری اس زنگ کی وجہ سے اس کو وہ چارج بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور وہ کرنٹ بھی پاس نہیں کر رہا تھا۔ یہی تمہارا دل ہے۔ تمہارا دل جب گناہوں کی زنگ سے، دنیا کی محبت سے زنگ آلود ہوگا تو اس میں اطمینان کا کرن نہیں جائے گا، اور اس کے دل سے وہ اعمال کی طرف، وہ اعمال پر آپ کو نہیں ڈالے گا۔ وہ اس میں کتنا کرنٹ پیدا ہو جائے کہ آپ ہاتھ پاؤں آپ کے نیک اعمال پہ آ جائے۔ تو دو چیزوں کا اہتمام کریں، کثرت ذکر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں صرف ذکر کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ جگہ جگہ
کثرت ذکر کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کسی فوج کے ساتھ تمہاری مدبیر ہو جائے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، تو ثابت قدم رہو، بھاگو مت. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض واذکروا اللہ کثیرا. آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو یہ کثیر کا لفظ آئے گا کہ ذکر کو زیادہ کریں. تو زیادہ ذکر سے اس سے یہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، ثبات پیدا ہوتا ہے، ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کو جمنا نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر اس جمنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہوگی. ان اللہ مع الصابرین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ. پھر آپ کو یہ چیز ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی. www.darsequran.com